بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پیغام کا عنوان ہے ظالم کا عبرت ناک انجام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کی اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے، احترام کرے، دوسروں کی قدر کرے، دوسروں کو راحت اور سکون پہنچائے، دلوں کو آپس میں جوڑے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے اصل عظمت کو بھول چکے ہیں۔ وہ لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانا اپنا معمول انہوں نے بنا لیا ہے، اور وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ظالم کے عذاب کو دیکھ لیں تو آپ بہت تعجب کریں۔ واللہ انکا لتعجب غایۃ العجب، آپ بہت زیادہ تعجب کریں گے جب ظالموں کو ان کی ظلم کی سزا ملے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں لا یمنعہ الدین، یہ دین پر عمل نہیں کرتے، اس لیے دین انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ولا تحجزہ الرحمہ، اور ان کے دل میں کوئی رحم وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتا، بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ولا ینہا العقل، اور عقل بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ولا تردعہ عبرہ، اور انہیں عبرت ناک واقعات بھی کوئی سبق نہیں دیتے۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ظلم میں اتنا آگے جاتے ہیں کأنما یتنافس احدا علی ابواب جہنم، گویا کہ یہ جہنم میں جانے کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان ظالموں کے عذاب کو نقل کرتے ہیں کہ ظالموں کو جہنم میں کیا عذاب ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں یلقا علی اہل النار الجرب، یہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ایک بیماری مسلط کریں گے جس کی وجہ سے ان کو خارش ہوگی، اور یہ اپنے جسموں کو اتنا کھجلائیں گے، اتنا کھجلائیں گے فیحتکون حتی تبد العظام، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں زہر ہو جائیں گی، اتنا اپنے جسموں کو کھجلائیں گے، اور اپنے جسموں کو کھجلاتے ہوئے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور پھر یہ چیخ چیخ کر اللہ رب العزت سے پوچھیں گے ربنا بما اصابنا ھذا، یا اللہ ہمیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ جل شانہ ان کو جواب دیں گے بِإِذَانِكُمُ الْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ تم مومنین کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے اس گناہ کا یہ انجام ہے، یہی سزا ہے۔ ذرا تصور کرو اس عذاب کو کہ خارش کی وجہ سے کتنا سخت عذاب ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مسلط کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اب اس میں یہ استثناء نہیں ہے کہ یہ زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کے لیے عذاب ہے، یا عمل سے یا تصرفات سے، بلکہ فرمایا سواء کان ھذا العقاب باللسان او بالفعل او بالتصرف۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے زبان کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان سے ہر لفظ کو نکالتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اپنے عمل کو صحیح بنانا چاہیے، اور اپنے تصرفات اور اپنے معاملات کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی افعالکم واقوالکم وتصرفاتکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے اعمال میں، اپنے اقوال میں، اپنے تصرفات میں۔ تو آؤ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہم سلم السنتنا، یا اللہ ہماری زبانوں کو فتنوں سے بچا، وطیب افعالنا، اور یا اللہ ہمارے معاملات کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا، وحسن تصرفاتنا، اور ہمارے تصرفات کو، ہمارے معاملات کو خوبصورت بنا۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو اس پیغام کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔